السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذرائع علم، نظریاتی بنیادوں کی یہ لاسٹ ہیڈنگ ہے۔ ذرائع علم میں انسان جو ہے اس نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو علم کی شکل میں نئی نسل تک پہنچایا ہے۔ علم میں مادی اور غیر مادی دونوں چیزوں کا علم شامل ہے۔ علم کے ذرائع قابل اعتبار ہونے کی صورت میں مفید ہوں گے، اگر ذرائع علم شک اور قیاس پر مشتمل ہوئے تو یہ گمراہ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے علم کے ذرائع جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ انسانی علم جو ہے وہ 5 ذرائع سے ہم حاصل کرتے ہیں: حواس، عقل، وجدان، اسناد و روایات اور وحی۔ حواس خمسہ سے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس میں ہمارے 5 حواس ہیں: دیکھنے کی حس، سننے کی حس، سونگھنے کی حس، چھونے کی حس اور چکھنے کی حس۔ انسان ان 5 حواس کی مدد سے مادی اشیاء یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا علم حاصل کرتا رہا ہے، اور ہمارے ذخیرہ علم کا بہت بڑا حصہ ان 5 قوتوں کی مدد سے حاصل شدہ علم ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ بھی آپ اپنے حواس سے ہی کرتے ہیں۔ اسلام بھی اس ذریعے علم سے فائدہ اٹھانے پر زور دیتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں جا بجا اس زمین پر چل پھر کر دیکھنے اور کائنات کا مشاہدہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ البتہ اسلام یہ بات بھی واضح کرتا ہے کہ حواس کی مدد سے صرف مادی کائنات کے علم حاصل ہو سکتا ہے۔ مادی کائنات کے علاوہ اور اس سے پرے کی دنیا کے متعلق حواس کی مدد سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ نیز تجربہ اور مشاہدے کی بنا پر حاصل شدہ علم یقینی نہیں ہے۔ نئے حالات اور آلات کی مدد سے تجرباتی اور مشاہداتی علم مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے اور آئندہ بھی اس میں تبدیلی کا امکان ہے۔ تاہم اس ذریعے علم کی افادیت یعنی فائدے سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اس مادی دنیا میں ترقی کے لیے ہم اسی علم پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ علم کا دوسرا ذریعہ جو ہے آپ کے پاس وہ ہے عقل۔ یہ علم کا حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہے۔ انسان حواس خمسہ کی مدد سے جو معلومات حاصل کرتا ہے، عقل کے ذریعے ہی ان معلومات کا تجزیہ اور تشریح کرتا ہے۔ تجربے اور مشاہدے سے حاصل شدہ معلومات کو ترتیب دے کر اور ان پر غور و فکر کرنا اور ان سے نتائج اخذ کرنا، نتائج نکالنا عقل کا کام ہے۔ اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہے تو حواس سے حاصل ہونے والی معلومات آپ کے لیے بیکار ہیں۔ اسی لیے انسانی تاریخ میں عقلی علوم کو اہم مقام حاصل رہا ہے۔ البتہ عقلی علوم کے نتائج بھی قطعی اور یقینی نہیں ہوتے بلکہ امکانی ہوتے ہیں۔ یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور درست بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ حواس خمسہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہیں، جو ناقص بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ عقل خود بھی اس کی تعبیر ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتی اور فراہم کردہ معلومات سے غلط نتیجہ حاصل کر سکتی ہے۔ اس طرح بہت سی ایسی موجودات بھی ہیں جو عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتی، جیسے خدا، فرشتے، جنت اور دوزخ وغیرہ۔ محض عقل سے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم عقل کی نارسائی کے باوجود بھی یہ ایک مفید ذریعہ علم ہے۔ اگر تعصبات سے بالا تر ہو کر درست حقائق پر غور و فکر کے لیے عقل کو مناسب طریقے سے استعمال کریں تو صحیح نتائج تک پہنچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس ذریعہ علم کو مفید قرار دیا ہے اور قرآن پاک میں بار بار کائنات اور مظاہر کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ وجدان، علم حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ۔ وجدان کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کا حل بغیر کسی غور و فکر، سوچ و بچار اور کوشش کے اچانک انسان کے ذہن میں آ جائے تو اسے ہم وجدان کہتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کئی سالوں تک مسئلے کا حل معلوم نہیں کر پاتا، مگر اچانک اس کے دل میں ایک روشنی نمودار ہوتی ہے اور اسے اس مسئلے کا حل معلوم ہو جاتا ہے۔ وجدان انسانی دل پر القاء ہونے والا یا نازل ہونے والا علم ہے۔ سائنس کی بے شمار ایجادات اسی ذریعہ علم کا کرشمہ ہیں، اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ اصول ارشمیدس ہے، نیوٹن کا کشش ثقل کا قانون ہے، آئنسٹائن کا نظریہ اضافت جو ہے، یہ تمام وجدان کی ہی مثالیں ہیں۔ یہ ذریعہ علم مفید ہے، انسانی تاریخ میں علم کے حصول میں مددگار بھی ثابت ہوا ہے، مگر اس ذریعہ علم کے نتیجے میں امکانی علم حاصل ہوتا ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست۔ اس لیے وجدان کا فہم اور تعبیر یعنی اس کی تشریح بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ وجدانی علم صرف اسی صورت میں قابل قبول ہوگا جب تجربہ، مشاہدہ، عقل سلیم اور وحی الہی سے اس کی تصدیق ہو جائے، کیونکہ وجدانی علم ایک وہم ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے۔ علم کا چوتھا ذریعہ اسناد و روایات۔ علم کے حصول کے لیے ایک ذریعہ آباء و اجداد کی طرف سے سینہ بسینہ یا کتابوں کی شکل میں وہ روایات ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسناد و روایات اس علم کو کہتے ہیں جو ہم اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتے ہیں۔
اسی طرح مختلف شعبہ علوم کے ماہرین کی آراء بطور سند پیش کی جاتی ہے اور عوام ان روایات و اسناد کو علم کے ذریعے کے طور پر تسلیم کر لیتے ہیں۔ ان روایات میں سے بعض عقل سلیم کے لیے قابل قبول ہوتی ہیں اور بعض عجیب و غریب۔ بہرحال اسنادی علم بھی غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس کو مکمل طور پر رد نہیں کیا، لیکن صرف اور صرف آباء و اجداد کی روایات ہونے کی وجہ سے آپ کسی بات کو صحیح یا غلط قرار دیں گے تو اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے۔ ایسی روایات جو ہدایت الہی کے مطابق ہوں گی صرف انہیں قبول کیا جائے گا، باقی جو روایات اسلام سے ٹکرائیں گی انہیں ہم مسترد کر دیں گے۔ نظریہ اسلام کے مطابق وحی کا جو ذریعہ ہے، ذریعہ علم جو ہے وہ سب سے قطعی اور حتمی ذریعہ علم ہے، کیونکہ اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات چونکہ ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، اس لیے اس کا بھیجا گیا علم جو ہے وہ بھی ہر قسم کی خطا سے پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی علم میں سے ایسا علم جو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس کی ضرورت تھی وہ اپنے بندوں یعنی انبیاء اور رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا۔ یہ علم آسمانی کتابوں کی صورت میں یا صحیفوں کی شکل میں موجود رہا۔ تمام آسمانی کتابیں سچ ہیں، البتہ ان میں سے اس وقت صرف ایک کتاب موجود ہے اور محفوظ ہے جو مسلمانوں کے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ باقی تمام کتابیں اپنے اپنے زمانے میں تو محفوظ رہیں، مگر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ان کتابوں کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، بے شک اس ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کی ہدایت کے لیے تمام اصول، حقائق اور احکام موجود ہیں، اور قیامت تک کے تمام انسان کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ قرآن پاک ہے، اور اس کی تعلیمات میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے صرف ایک جو ہمارے پاس حتمی اور قطعی ذریعہ علم ہے وہ وہی ہے، باقی تمام ذرائع سے حاصل ہونے والا علم امکانی ہوگا، غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے۔ حتمی اور قطعی ذریعہ علم کے طور پر ہم صرف وہی کو مانیں گے، البتہ اسلام دیگر ذرائع علم میں سے کسی بھی علم کو مکمل طور پر رد نہیں کرتا، بلکہ انہیں وحی کے تابع قرار دیتا ہے۔ ان تمام ذرائع علم سے حاصل کردہ علم کو وحی پر جانچا جا سکتا ہے، یعنی اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ علم وحی کے مطابق ہوگا تو ہم اسے قبول کریں گے، ورنہ ہم اسے رد کر دیں گے۔ آج کے ٹاپک کی میں آپ کو دوبارہ سے سمری بتا دیتی ہوں۔ انسان نے اپنے تجربات و مشاہدات علم کے ذریعے دنیا کے آنے والی نسلوں تک منتقل کیے ہیں، اور علم کے ذرائع اس لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ صحیح ہوں گے تو آپ حقیقت تک پہنچیں گے، اور اگر علم کے ذرائع قابل اعتبار نہ ہوئے تو آپ کے گمراہ ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اسلام 5 ذرائع علم کا قائل ہے جو آپ کی کتاب کے اندر موجود ہیں: عقل، تجربہ اور مشاہدہ یا حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا علم، وجدان، اسناد و روایات اور وحی۔ حواس خمسہ سے حاصل ہونے والے علم جو ہے اسے ہم اس مادی دنیا تک اس کی اپروچ ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، استفادہ اس سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جب تک وحی کی الہی کے مطابق ہوگا ہم اس کو مانیں گے، جہاں پر وہ وحی الہی سے ٹکرائے گا وہاں پر ہم اس کو رد کر دیں گے۔ عقل بھی علم حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، کیونکہ حواس سے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کی تعبیر اور تشریح ہم عقل کی مدد سے ہی کرتے ہیں۔ عقلی علم کی حیثیت بھی قطعی اور امکانی، حتمی نہیں ہے، امکانی ہے، یعنی یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے۔ وحی الہی کے مطابق اگر عقلی علوم ہوں گے تو ہم اسے قبول کریں گے، اگر وحی الہی سے عقلی علوم ٹکرائیں گے تو ہم اسے مسترد کر دیں گے۔ وجدان اچانک ذہن میں روشنی کی صورت میں کسی بھی مسئلے کا حل جب ہم حاصل کرتے ہیں اس کو ہم وجدان کہتے ہیں۔ وجدان کا علم غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام اس سے استفادہ کرتا ہے صرف اسی صورت میں جب یہ وحی الہی کے مطابق ہوگا۔ اسناد و روایات اس علم کو کہتے ہیں جو ہم اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والی روایات سے حاصل کرتے ہیں۔ اس علم کی حیثیت بھی قطعی ہے صرف اور صرف اس صورت میں جب آپ یہ اسلامی روایات کے، اسلامی مذہب کے وحی الہی کے مطابق ہوں گے، دوسری صورت میں ہم اس کو بھی رد کر دیں گے۔ تیسرا اور آخری اور حتمی اور قطعی ذریعہ علم آپ کے پاس وحی الہی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ علم ہے، اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنا علم مناسب سمجھا وہ انسانوں کو اس سے نوازا۔ اس وقت اس علم کی شکل قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہم تمام ذرائع علم سے فائدہ حاصل کریں گے، لیکن وہ اس وقت تک ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے جب تک وہ وحی الہی کے مطابق ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر اس میں مزید آپ لوگوں کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہو یا کوئی مشکل آپ کو پیش آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔